السلام علیکم. خبر اور تبصرہ کے ساتھ حاضر ہیں وجاہت مسعود اور عدنان کاکڑ. وجاہت صاحب، آپ کل بہت مایوسی بھری باتیں کر رہے تھے کہ جی عوام اور ریاست کا مقابلہ ہو تو ریاستی امیدوار ہی جیت جاتا ہے. حالانکہ مجھے کچھ اتنا یقین نہیں تھا. میں یعنی پیروں کو مانتا ہوں، آپ کو علم ہے، اور میرا خیال تھا کہ کرامت ہو جائے گی اور گیلانی صاحب جیت جائیں گے. تو یہ کیا ہوا ہے اچانک؟ کرامت جہانگیر صاحب کو ریٹائر ہوئے 22-23 برس ہو گئے ہیں. میں نے آپ سے کئی دفعے کہا ہے کہ اب آپ کرامت کو چھوڑ کے کچھ اور جو ہے وہ تجلیوں کی طرف اپنی اب تو توجہ شکریہ فرمائیں. کہنے کا وقت بھی گزر چکا ہے بہت. ہاں، وہ اور شکریہ کہنے کا وقت گزر چکا ہے. شکریہ کہنے کا سبب تو اب لوگوں کو معلوم ہو گیا نا. ہاں، اب تو وہ لاہور میں فرنچائز آ گئی نا. اچھا، یہ کیمرے پکڑے گئے ہیں؟ اتنا کچا کام تو ہوتے ہوئے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا ہے. کیسے پکڑ لیے؟ جب اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر نہیں ہو تو بڑی سے بڑی طاقت اور بڑے سے بڑا ادارہ اس کی ایفیشنسی، استعداد، اہلیت مجروح ہوتی ہے. جب اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، جب ہر مخالفت کو مکمل طور پہ کچلا جا چکا ہو، تو کے جی بی جو ہے وہ ایسی حماقتیں کرتی ہے جیسی اس نے جو ہے وہ 70 کی دہائی میں کی، 80 کی دہائی میں کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اقتدار کی سائنس ہے کہ ایفیشنسی نیچے آتی ہے. یہ دوستوں کو یقین نہیں آ رہا، یہ انہی لوگوں کا کارنامہ ہے جو اس سے پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے دے ور کیئرفل. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہی کام ماضی میں بھی کیا جا رہا تھا، لیکن کچھ احتیاط برتی جاتی تھی. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ کوئی اپوزیشن باقی نہیں رہنے دی گئی، ہر مخالفت کو جو ہے وہ کچلا گیا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ، تو ایروگنس، انسٹیٹیوشنل ایروگنس بڑھ گئی ہے. تو ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ڈسکا والا الیکشن تھا تو اس میں جو طریقہ اپنایا گیا وہ کلمزی ٹو سے دی لیسٹ، شاڈی، انیفیشنٹ. پرائمرلی وجہ یہ کہ اس بات کا اندیشہ ہی نہیں تھا کہ جو ہے وہ اب لوگوں نے آنکھ رکھی ہوئی ہوگی. ابھی جو آج الیکشن سے پہلے جو ہے شہری رحمان کا مصدق اور نواز کھوکھر دونوں سے یہ کہنا کہ جا کے بوتھ چیک کر لو کیمرے کی صورت. اچھا، اب کیمرہ وہاں ایک نہیں، دو نہیں، یعنی جو سی سی ٹی وی کیمرہ تھے وہ تو کہہ سکتے تھے نا کہ یہ پہلے سے لگے ہوئے تھے، بوتھ والا جگہ پہ بن گیا. بھئی وہاں سے تو 6 کیمرے برآمد ہو گئے. یعنی 6 تھے، میرا خیال تھا 2 ہیں. 6 کیمرے برآمد ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ابھی 1-2 چیزیں اس میں سیلڈ ہیں، ان کو کھولا نہیں گیا، کہ ان کو رکھا گیا کہ یہ پولیس کے ذریعے کھلوائی جائیں گی دونوں پارٹیز کی موجودگی میں، تاکہ معلوم ہو کہ اس میں کیا ہے. تو یہ جو کلمزینس ہے یہ آتی ہے تب جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو. یہی فرق ہوتا ہے. دیکھیے دنیا بھر میں جو ہوتی ہے نا ڈیپ سٹیٹ، وہ یہ سب حرکتیں کرتی ہے. آپ کو درجنوں کتابیں CIA کی نے جو کچھ لیٹن امریکہ میں، افریقہ میں، مڈل ایسٹ میں، ساؤتھ ایشیا میں کی آپ کو ملیں گی اس پہ. لیکن اگر اس کے اوپر سول سرویلنس، اوور سائٹ ہو نا، تو وہ پھر ایک دائرے کے اندر رہتی ہیں. پھر وہ جب میکرسٹل کو بلایا جاتا ہے نا افغانستان سے واپس، جب میکارتھر کو کوریا سے واپس بلایا جاتا ہے، وہاں وہ دم نہیں مار سکتے. یہاں تو مسئلہ یہ کہ کچھ رہنے نہیں دیا گیا. کل شام 8:30 بجے، یعنی میں آج نتیجے کا اعلان مظفر حسین شاہ صاحب نے تو 5:27 پہ کیا نا. نتیجہ تو کل 8:30 بجے معلوم ہو گیا تھا، جب میاں نواز شریف نے 2 منٹ کی ویڈیو پیغام میں 3 نام لے دیے. اچھا، تو معلوم ہو گیا کہ اب یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ یہ دباؤ پڑ چکا ہے، ہمارے یہ بندے چلے گئے ہیں، اب ہم الیکشن نہیں جیت سکتے. یہ آخری چیز تھی. چونکہ دیکھیے یہ سٹیپ بائی سٹیپ گئے ہیں. عدنان صاحب صبح پہلے مریم نواز نے ٹویٹ کی ہے. اچھا، کیا ٹویٹ ہے؟ سمپل ٹویٹ تھی کہ بھی ہمارے سینٹرز کو کالز کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر یہ حرکتیں بند نہ کی گئیں تو ویل کم آؤٹ. اچھا، اس شام 4 بجے سے 5 بجے کے درمیان شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال اور مریم اورنگزیب کے ساتھ سینٹر کریم کی پریس کانفرنس کروائی گئی. اچھا، اس پہ انہوں نے اپنے ٹیلی فون کا ریکارڈ بتایا کہ اس تاریخ کو اتنے منٹ پہ مجھے یہ کال آئی، نام پھر بھی نہیں لیے.
ٹھیک ہے کسی ادارے کو بھی اسپیسیفائی نہیں کیا. ٹھیک ہے. لیکن شام 8:30 بجے تک جو ہے وہ جو ایک پردہ مہین سا قائم کیا گیا تھا دونوں طرف سے کہ آپ نام نہیں لیں گے اور ہم آپ کو تھوڑا سی جگہ دیں گے. تو جب معلوم ہو گیا کہ جگہ نہیں مل رہی اور جگہ کیوں نہیں مل رہی وہ آپ کے اگلے سوال کی بات ہے کہ جگہ کیوں نہیں دی گئی اس دفعہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے نام لے دیے اور وہ یہ نہیں تھا کہ اس وجہ سے الیکشن ہروایا گیا ہے, وہ انہوں نے نام لیے ہی اس لیے تھے کہ الیکشن وہ اس وقت ہار چکے تھے. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو کلمزینس کہہ رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں یہ تو پاور سٹیٹمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے مجھے روحانیت کے علاوہ ایک قدیم حکایات سے بھی شغف ہے کچھ. پنچ تنترا میری فیوریٹ ہے. اس کی مشہور کہانی ہے جس میں ایک شکار کے 3 حصے ہوتے ہیں اور شیر فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے پہلا حصہ اس لیے کہ میں دونوں کے پارٹنر ہوں, دوسرا حصہ اس لیے ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں, اور تیسرا اس لیے کسی میں ہمت ہے تو اٹھا لے. یہ تو وہی ہے نا, پاور سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے. دیکھیے آپ حقائق بیان فرما رہے ہیں جنگل کی. ہاں جنگل اور تہذیب میں جو فرق ہے وہ ہے ہی جنگل سے شہر کے سفر کا ہے. شہر میں یہ قانون نہیں چلتا. لیکن ہمارے جو سب سے بڑے جمہوری لیڈر ہیں پاکستان کی تاریخ کے, انہوں نے تو واضح کر دیا تھا ہم ابھی تک جنگل سے باہر نہیں نکلے. اب بھٹو صاحب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. ہاں ان کا وہ جملہ ہے جو انہوں نے اقبال صاحب جو چیف جسٹس تھے پنجاب ہائی کورٹ کے, ان کے ذریعے شمیم حسین قاضی صاحب کے نام بھیجا تھا, جو زعیم قاضی صاحب ہیں نا ان کے بزرگوں میں سے تھے. اچھا. تو ان کو پیغام بھیجا تھا کہ ان سے ذرا کہیں وہ ذرا سنبھل کے چلیں, وی آر ناٹ یٹ آؤٹ آف جنگل. ٹھیک ہے. بٹ جو عوام ہوتے ہیں, جو معاشرہ ہوتا ہے, جو تمدن ہوتا ہے, اسے کوشش کرنا پڑتی ہے, اسے مسلسل ایک سٹیپ بائی سٹیپ چلنا پڑتا ہے, کیونکہ جنگل ہمارا مقدر نہیں ہے. ہم جو ہے ہم نے کوئی ایسا ناقابل تلافی گناہ نہیں کیا, ہم نے کوئی آسمانی دیوتاؤں کو ناراض نہیں کیا اس ملک کے لوگوں نے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ مقہور ہی رہیں گے, مجبور ہی رہیں گے, محکوم ہی رہیں گے. سر بلین ٹری سونامی آ جائے تو جنگل ہی ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ اچھا اب دیکھیں نا, اب یہ تو آپ سر میں یعنی مجھے ماحولیات سے بھی یعنی دلچسپی ہے بہت. آپ کو ہر جو ہے نا وہ لغویات میں آپ کو دلچسپی ہے کہ بلا کوئی سنجیدہ بات ہو رہی تھی. کبھی آپ اس میں وہ پنچ تنترا لے آتے ہیں, کبھی آپ اس میں سر آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ پاور یعنی میں نے تو صرف واضح کیا تھا کہ پاور سٹیٹمنٹ ہے یہ. ویل مجھے نہیں معلوم, لیکن پاور کی میں نے عرض کیا کہ جبر کی اپنی سائنس ہوتی ہے اور اس میں اس کا ڈیمینشنگ ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ جتنا جبر کو کلی کرتے چلے جاتے ہیں نا, جتنا اس کو مکمل جامع کرتے چلے جاتے ہیں, اس کی طاقت اتنی ہی کم ہو جاتی ہے. طاقت اصلی وہ ہوتی ہے جس کے لیے صرف اشارہ ہی کافی ہو, جہاں آپ کو کائنیٹک فورس استعمال کرنی پڑ جائے, جہاں آپ کو جو ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو منوانا پڑ جائے, تو اس کے بعد اس کی افادیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ جو لوگوں کے عوام کے ذہنوں پہ ہیبت ہوتی ہے, جب وہ ایک دفعہ اس کو ایکسپیرینس کر لیتے ہیں تو وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. جو انسان کبھی جیل نہ گیا ہو, جس نے کبھی تھانہ نہ دیکھا ہو, اس کے لیے تھانے کا دروازہ کافی ہوتا ہے اسے خوف زدہ کرنے کے لیے. لیکن جس نے کو 5-10 سال جیل میں گزار لیے ہوں تو وہ کہتا ہے کہ وہ بلکہ وہ ہمارا شیر خان جو ہے نا ہمارا ساتھی, تو وہ رہا ہے جیل میں, تو اس نے کہا کہ وہ مجھے ڈراتے تھے کہ تمہیں لانڈی بھیج دیں گے. اچھا. تو کہتا جب میں لانڈی چلا گیا اور وہاں جو میرے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا, تو پھر اس کے بعد میرا وہ لانڈی والا بھی جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا. تو یہی قصہ ہے کہ اس ملک کے لوگوں کا بھی لانڈی کا خوف جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. جس طرح کی آوازیں اور جس طریقے سے جو ہے وہ سیاسی قوتیں جو ہے وہ اپنا آگے بڑھ رہی ہیں, میری یہ رائے ہے کہ اس سے ریاست کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور اس سے معیشت کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور اس میں قوم کا راستہ بھی کھوٹا ہو رہا ہے. اچھا, میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایسی ڈر کے نکلنے کے بعد کچھ ذکر کیا تھا. میرا خیال ہے ان کے وزارت عظمیٰ کے آخری دن تھے جب انہوں نے بتایا تھا کہ کانسٹیبل سے نیچے کوئی ہوتا نہیں ہوتا, اور وہ کون سا علاقہ ہے, شاہ والی سے آگے کوئی تھانہ نہیں ہوتا. ہاں. تو یہ دیکھیں اب یہ کب ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ جب آپ اسی لیے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے مخالف کو, غنیم کو دیوار کے ساتھ اتنا نہیں لگانا چاہیے کہ وہ بلی کو بھی اگر آپ جو ہے وہ مکمل طور پہ بے بس کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پنجہ مارتی ہے, چونٹی بھی کاٹ لیتی ہے جواب میں.
اچھا اگلے 2.5-3 سال سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اگلے الیکشن بھی ایسے ہی ہوں گے؟ دیکھیے یہ اس کا انحصار اس بات پہ ہے، کچھ داخلی معاملات ہیں، کچھ بیرونی ہیں۔ اچھا افغانستان کا جو پروسیس ہے وہ کس طرف جاتا ہے، جو ہمارے خطے میں ایک بہت بڑی طاقت ہے چین، اس کا جو ہے وہ اینگلو سیکسن جو معیشت ہے نا، امریکہ اور کچھ حصے یورپ، کچھ حصے، سب نہیں، کیونکہ بہت سے حصے تو یورپ کے جو ہے بہت خوش ہیں چائنا کے ساتھ تعاون میں، لیکن یہ واضح ہے کہ اگلے چند برس جو ہے وہ امریکہ اور چین میں اقتصادی مقابلے کے ہوں گے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم تو کلائنٹ اسٹیٹ ہے، بلکہ رینٹل اسٹیٹ ہے، یعنی ہم تو جو ہے وہ میں اب وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ ہم بناتے کچھ نہیں ہیں اور مانگنے والوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، تو ہمارے لیے یہ ایک دقت والا امتحان ہوگا، ایک آزمائش ہوگی، چونکہ جو ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے جس کے ساتھ ہماری مخاصمت بہت پرانی ہے، اس نے تو ہمیں ویکسینیں دی ہیں نا ابھی کورونا کی، کوئی کتنی 4.5 ملین دی ہے یا 4.5 کروڑ؟ مجھے دیکھیے وہ ہوا یہ ہے جہاں تک میری اطلاعات ہیں، اور مجھے اس کی بہت ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، فائن پرنٹ میرے پاس نہیں ہے، جس کمپنی نے اس ویکسین کو تیار کیا ہے، اس کی مینوفیکچرنگ انہوں نے انڈیا میں کسی کمپنی کو دی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے میری اطلاعات کے مطابق تردید کی ہے کہ ہم انڈیا سے نہیں لے رہے، لیکن یہ بھی اطلاعات ہے کہ ڈیلے ہو رہا ہے ویکسین پاکستان میں، اس مقدار میں نہیں آ رہی۔ ہندوستان میں اگر کوئی پرائیویٹلی لگوانا چاہ رہا ہے تو 250 روپے میں اس کو لگ رہی ہے، اور کچھ کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ڈیزرونگ ہیں ان کو فری آف کاسٹ بھی وہ ویکسینیشن ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں وہ ڈیلے ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک اور قصہ ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو وہ معاملہ ہے کہ خارجہ امور میں ہم کیا رخ اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ دوسروں کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری معیشت کا جو بیل ہے وہ زمین پہ بیٹھ گیا ہے اور وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا۔ اچھا یہ آپ نے معلوم کیا کہ یہ جو سینٹ کے الیکشن سے پہلے والا ایک ہفتہ تھا، اس میں ہماری جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں انڈیکس پہ کتنے پوائنٹ کا فرق آیا ہے، اور اس میں پاکستان میں سرمایہ کاروں کے کتنے پیسے ڈوبے ہیں، یہ میں آپ سے عرض کیا دوں کہ اب بیرونی سرمایہ کاری اس سطح پہ اس لیے نہیں ہے کہ جیسے ہی ہم نے وہ 13% والا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ لے کے آئے نا 6 اور 7 پہ، تو جو ہاٹ منی آئی تھی وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ اچھا پاکستان میں نا یعنی تاریخی طور کے اوپر 10 سال کے بعد ہمارا نا پنہ پلٹتا ہے یا تختہ الٹتا ہے جو بھی ہے۔ اب دیکھ لیں 1958 میں ہوا ہے، اس کے بعد 1968 میں ہوا ہے، ضیاء صاحب بھی کوئی 10 سال کی اس میں گیڑے میں لگے گئے ہیں، جنرل مشرف کا بھی یہی ہوا ہے، تو موجودہ ابھی آپ کو کوئی 10 سال پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ 10 سال کے بعد کوئی صفحہ پلٹنے کی توقع ہے یا اس سے پہلے آپ ہو سکتے ہیں؟ ہم نہیں ہوں گے اگر درد کا درما ہوگا۔ یہ 10 سال کے جو آپ نے ادوار گنوائے ہیں اس میں ہمارا تو وقت پورا ہو گیا، لیکن میں یہ آپ سے عرض کہہ دوں کہ پاکستان کی ریاست نے اور پاکستان کے قوم جو ہے وہ عوام اور ریاست کا مجموعہ بنتا ہے نا، ایک کانٹریکٹ بنتا ہے نا اسٹیٹ کے اور عوام کے درمیان، تو اپنے آپ کو نارمل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ جس دن فیصلہ کر لیں گے اس دن یہ کوئی کوارٹر آف اے سینچری کا ایک پروجیکٹ ہے۔ ابھی ان حالات میں، موجودہ حالات میں، جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، دنیا ہم سے آگے نکلتی جائے گی نا، تو وہ وقت ہمیں جو درکار ہے وہ بڑھتا جائے گا، چونکہ دنیا ہمارے انتظار میں نہیں بیٹھی۔ آلریڈی جو ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں اس میں ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں۔ سر خطرہ مجھے تو لگ رہا ہے افغانستان ہمارے سے بہت آگے نہ نکل جائے، کرنسی پہلے ہی نکل گئی ہے کرنسی ان کی آگے نکلی ہے، اور ان کا بھی ظاہر ہے کہ جو پرابلم ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہے۔ افغان کے بارے میں آپ سے یہ عرض کیے دوں کہ افغان باقی کو حصار باقی، میں نوائے وقت نہیں پڑھتا، میں پڑھتا رہا ہوں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ افغان جو ہے وہ تاریخی طور پہ سینٹرلائزڈ اور آرگنائزڈ حکومت کے عادی نہیں ہیں، ان کے ہاں یہ انسٹیبلٹی چل جاتی ہے۔ یہ جو ہمارا دریائی علاقہ ہے نا، میدانی علاقے کے لوگ ہیں، ذرا ہمارا ویدر اس سطح پہ انکریمنٹ نہیں ہے، ہمارا فلورا فاؤنا اس سطح پہ جو ہے وہ سخت نہیں ہے، تو ہم تو جو ہے وہ اور دنیا کے لوگ ہیں، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ افغانستان کی اپنی ایک دنیا ہے۔
افغان جو ہے وہ کسی سینٹرل اتھارٹی کو مانتے بھی نہیں. چلیں وہ تو خیر یعنی ہمارے جیسے لوگ ہی ہیں، ڈنڈے کو ہی پیر مانتے ہیں میری برائے میں، تو ان کی تاریخ بھی یہی ہے. نہیں، ہم تو خیر کو ڈنڈے ونڈے والے لوگ نہیں ہیں. وی ہیو اے ہسٹری. ہماری تاریخ جو ہے وہ پولیٹیکل کانشسنس کی ہے. ہمارے پاکستان کی جو 4 وفاقی اکائیاں ہیں اس میں سے کوئی ایسی اکائی نہیں ہے جس نے جو ہے وہ آزادی کی لڑائی کے ہیرو پیدا نہیں کیے، جس نے جمہوریت کی. تو آپ تو 10 سال ایسے گنوا رہے تھے نا. آسانی رہتی ہے، میرا حساب اتنا اچھا نہیں ہے. اس میں دیکھیں، اس میں ہر جو دہائی ہے، ہر جو اشرہ ہے، اس میں جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے سیاسی کارکنوں کا، ہمارے سیاسی رہنماؤں کا، ان کے لہو کے نشان ہیں اس پہ. تو وہ یہ اتنا آسان نہیں رہا. یہ 51 بلکہ 51 سے بھی پہلے بابڑا سے یہ جو ہے یہ ڈھاکہ یونیورسٹی سے لے کے یہ لیاقت باغ پنڈی تک، یہ جو ہے یہ پکا قلعہ حیدرآباد سے لے کے جو ہے وہ کلی کیمپ کوئٹہ تک ہمارے لوگوں نے جو ہے وہ سیاسی جدوجہد کی ہے. وی ہیو بلیف ان آور نیشن. اچھا، یہ آج جو ووٹنگ ہوئی ہے 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں، 7 کے 7 نے نا یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام کے اوپر مہر اور لگائی. ایک ہی انداز میں. تو یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ انہوں نے بیسکلی نام کو چاک آؤٹ کر دیا؟ میرا نہیں خیال. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگین کلمزینس ہے. یعنی اگر آپ نے ووٹ ہی مسترد کروانا ہے تو اس کے 120 طریقے ہو سکتے ہیں. تو آپ نے معلوم ہوتا کہ ایک ہی لائن میں جماعت والوں کو بٹھا کے کہا کہ مکو ٹھاپ دو جی اس کا. مجھے میں آپ کو اس کا ایک بڑا مزے کا واقعہ سناتا ہوں. وہ یہ ہوا کہ ہمیں تو ہمارے اساتذہ اللہ کے فضل سے دیانتداری سکھاتے تھے نا. انسپیکٹر صاحب نے آنا تھا، تو جو کلاس میں 3-4 لڑکے تھے انہیں ہمارے استاد نے مختلف جگہوں پہ بٹھا دیا اور کہا کہ دیکھو یہ جو انسپیکٹر آ رہا ہے نا، یہ آپ میں سے کسی کا نام تو نہیں جانتا. اس کا طریقہ کار جو ہم نے معلوم کر لیا، یہ آ کے کوئی رول نمبر بولتا ہے اور وہ کہے گا رول نمبر 15 کھڑا ہو، اس سوال کا جواب دے. تو وہ 15 جو اصلی ہے نا وہ نہیں اٹھے گا. فلاں اس نے کہا عرفان تم اٹھو گے، تم بولنا. اور اگر کوئی اور رول نمبر وہ بولے گا تو فلاں، یعنی وہ جو بچے تھے نا وہ کلاس میں پھیلا کے بٹھا دیے. انسپیکٹر صاحب تشریف لائے. آئی کین اسٹل ویژولائز وہ جو ہمارا کلاس روم تھا. تو جیسے ہی وہ انسپیکٹر صاحب نے کہا نا، ہاں بھائی یہ جو صفحہ نمبر 9 ہے یہ رول نمبر 18 پڑھیں گے. 3 لڑکے کھڑے ہو گئے 18 رول نمبر پہ. تو ہوا بھی یہی ہے، یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ وہ سکھایا گیا تھا لیکن کم وقتوں نے ایک ہی طریقے سے کر کے اس کو بھی جو ہے وہ مشکوک کر دیا، دھندلا دیا، اس پہ بھی دھند آ گئی. چلیں جناب، بہرحال ایک اٹس اے سیڈ ڈے اگین. لیکن چونکہ ہم عادی ہو چلے ہیں، ہم عبدالرب نشتر کا امیدوار جب ریپبلکن پارٹی سے ہارا تھا، اسپیکر ہی کا وہ بھی انتخاب تھا. چودھری فضل اللہ جیتے تھے. 56 کی بات ہے یہ، اپریل جب میں. سو جب فاطمہ جناح ہاری تھیں، جب جو ہے وہ 90 کے الیکشن ہوئے تھے، جب 77 کے الیکشن ہوئے تھے، جب 1971 کے الیکشن ہوئے تھے اور عوام کے واضح فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا تھا. ہم عادی ہیں اس طرح کی ناکامیوں کے. الحمدللہ نہیں، لیکن ہم ہار نہیں مانتے. ہمیں شکست ہوتی ہے، ہم ہار نہیں مانتے. ہم قناعت کر لیتے ہیں، جو ہو گیا اس کے اوپر صبر شکر کرتے ہیں. میرے خیال میں آپ کا اشارہ وہ پنجابی والے تمبو قناعت کی طرف ہے. اس طرح کی قناعت جو ہے وہ قناعت نہیں ہوتی، وہ محکومی کو قبول کرنا ہے. سر بہرحال یہ چیز مان لیں، اب سڑک پہ نکلنے والا جو کارکن تھا وہ نہیں رہا. ضرورت بھی نہیں ہے. آج کل کی دنیا اب سوشل میڈیا پہ نکلتے ہیں. نہیں، ایک منٹ، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ نے جو ہے نا وہ لوگوں تک ایک بات پہنچانا ہے، اس کے 100 طریقے ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں جو اب روانڈا والا جینوسائیڈ نہیں کرنا پڑتا دنیا کے بہت سے ملکوں میں، مینوورنگ اور طرح سے ہو جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ آمریتوں نے بھی اپنے طور طریقے بدلے ہیں، تو آمریت کے خلاف جو جدوجہد کرنے والے ہیں انہیں بھی اپنے طور طریقے بدلنا پڑتے ہیں. ویسے معاف کیجیے گا، یہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ ہمارے جو صحافی گزشتہ برسوں میں مارے گئے ہیں، ہمارے جو سیاسی کارکن مارے گئے ہیں، جو ہمارے یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ڈسپیئرنسز ہیں، یہ جو ہے یہ کوئی غیر سیاسی عمل ہے؟
یہ لوگ جیب کاٹنے کے جرم میں جیل میں گم ہوئے. دس از پولیٹیکل کانشیسنیس وچ از بینگ فاٹ آن ایدر سائڈ آف دا ڈیوائڈ. سو یہ نہیں کہیے کہ جو ہے نا وہ معاملہ اس طرح کا, اور یہ چتانے بازی ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ کو اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پیچھے 100 طریقے ہیں نا. سوشل میڈیا پہ تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی پولیٹیکل بات کر رہا ہے, بھلے وہ اس کے رنگ ڈھنگ سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ میں اور آپ تو بوڑھے لوگ, یعنی آپ کے بارے میں تو بات درست ہے یہ. اچھا میری آدھی بات تو ٹھیک ہوئی. ہاں تو آدھی بات ہے, بس آپ ٹھیک کر لیتے کر رہا تھا کہ وہ they will learn, all of these people will learn. اور یہ محض یہ کسی کو برگر کہہ دینا, کسی کو کہہ دینا یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, کسی کو کہہ دینا کہ یہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھتے ہیں. بندہ پوچھے یار تم جو ہے وہ تمہارا ایسی دھان کے کھیت میں بیٹھ کے کام کرتے ہو, تم جو ہے نا وہ یہ ساری باتیں جو وہ گندم کے کھیت میں بیٹھ کے بات کر, تم بھی تو ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہو نا. تو ٹھنڈا کمرہ کو تانا بنا لینا, کسی کی بہن کو ماں کو جو ہے وہ تذلیل کرنے کے لیے آنٹی کا خطاب دینا, اپنی دفعہ جو ہے وہ مولوی صاحب کہہ دیا جائے تو اس کو مائنڈ کرتے ہیں. تو یہ سوسائٹی میں جو ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے اس کے 100 رنگ بنتے ہیں. چلیں جناب, سوسائٹی کے ڈائلاگ کے 100 رنگ ہوتے ہیں, اور جوہر شناسی ان کو دیکھ سکتے ہیں. ہم جیسے لوگ تو دیکھنے سے قاصر ہیں. وہ جہاں سا بہرحال کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہوں گے, یعنی ایک بڑے یعنی عالم فاضل شخص ہیں یہ. تو مجھے امید ہے کہ آپ مجھے فاضل سرپلس کے معنی میں نہیں کہہ رہے. چلیں جناب, بہت شکریہ. ہم بھی سوچتے ہیں, آپ بھی سوچیں کہ آج کے دن کیا ہوا ہے, پاکستان کی تاریخ میں کیا اہمیت ہے اس کی. خدا حافظ.